بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب والصلاة والسلام علی من انزل علیہ الکتاب، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 810 ہے اور آج سورہ توبہ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 90، 91 اور 92، 90، 91 and 92۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وجاء اور آئے، المعذرون بہانہ کرنے والے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، لیؤذنا تاکہ اجازت دی جائے، لہم ان کو، وقعدا اور بیٹھ گئے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھوٹ بولا، اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول سے، سیصیب ان قریب پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم بہت دردناک عذاب، لیسا نہیں ہے علی الضعفاء ضعیفوں پر، ولا علی المرضى اور نہ ہی بیماروں پر، ولا علی الذین اور نہ ہی ان لوگوں پر جو لا یجدون نہیں پاتے، ما وہ چیز جو ینفقون خرچ کریں، حرج کوئی گناہ پیچھے رہنے میں، اذا جب نصحوا وہ خیر خواہی کرتے ہیں، للہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ما علی المحسنین نیکی کرنے والوں پر نہیں ہے، من سبیل گرفت کی کوئی راہ، واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، ولا علی الذین اور نہیں ان لوگوں پر، اذا ما جب کہ اتو کا وہ آئے آپ کے پاس، لتحملہم تاکہ آپ انہیں سواری دیں، قلتا تو آپ نے کہا، لا اجدو میں نہیں پاتا، ما ایسی چیز کہ احملکم میں سوار کروں تمہیں، علیہ اس پر، تولو تو وہ لوٹے، واعینہم جبکہ ان کی آنکھیں، تفیض بہتی تھیں، من الدمع آنسوؤں سے، حزنا اس غم میں کہ اللہ یجدو کہ وہ نہیں پاتے، ما جو ینفقون وہ خرچ کرے۔ ترجمہ یوں ہے، اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے، سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا، نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کسی شریک جہاد نہ ہو، یعنی جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں، نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو، تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان 3 آیتوں میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور دیہاتوں میں سے کچھ بہانہ کرنے والے آئے تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے۔ نمبر 2، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ بیٹھے رہ گئے۔
نمبر 3 جو لوگ ان میں سے کفر پر ہی رہیں گے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ نمبر 4 ضعیفوں، مریضوں اور ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جو خرچ کرنے کے لیے نہیں پاتے۔ نمبر 5 جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خلوص دل سے حاضر ہوں۔ نمبر 6 محسنین پر کوئی الزام نہیں ہے۔ نمبر 7 اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ نمبر 8 اور ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جو آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ ان کو سواری دے دیں۔ نمبر 9 آپ نے کہہ دیا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کر دوں۔ نمبر 10 وہ اس حال میں واپس ہو گئے کہ اس رنج میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے نہیں پاتے۔ بزرگان محترم، منافق 2 جگہ کے تھے۔ ایک تو وہ تھے جو شہر مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، جن کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں آ چکا ہے۔ دوسرے وہ منافق جو مدینے کے اطراف دیہاتوں میں رہتے تھے۔ ان دیہاتی منافقوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر جہاد میں نہ جانے اور گھروں ہی میں بیٹھے رہنے کی اجازت مانگی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیہاتی منافقوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے بارے میں یعنی تمہاری حقیقت بتلا دی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ قبیلہ بنی اسد اور قبیلہ بنی غطفان کے لوگ تھے، اور بعض مفسرین نے بنی غفار کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان دیہاتوں میں سے بعض وہ بھی تھے جو اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے تھے۔ وہ دیہاتی ایسے منافق تھے جو آئے تو تھے مگر انہوں نے عذر پیش ہی نہیں کیا، بلکہ دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے گھروں میں ہی بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان میں سے جو لوگ کفر پر رہیں گے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ یہ عذاب علیم 2 شکلوں میں ہوگا، ایک تو دنیا میں کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور دوسری آخرت میں کہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پہلے قسم کے لوگوں کو یہ سزا اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے ناحق عذر کیا، اور دوسرے قسم کے لوگوں کو یہ سزا اس لیے کہ وہ جنگ میں جانے سے رہ گئے اور اپنے ہی گھروں میں بیٹھے رہے۔ دیہات کے دونوں قسم کے منافقوں کے بارے میں اس آیت میں وضاحت کر دی گئی۔ جس نے ناحق عذر کیا اور جنہوں نے عذر ہی پیش نہیں کیا اور خاموش دلیری کے ساتھ گھروں میں بیٹھ گئے، ان سب کا انجام دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بعض مفسرین نے مدینے کے اطراف کے دیہاتی مسلمانوں کو جنہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ میں جانے سے معذرت کی تھی وہ سچے لوگ تھے اور پکے مسلمان تھے، یا وہ بنی اسد اور بنی غطفان کے لوگ تھے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر و معذرت کرنے آئے تھے، اپنی کمزوری اور جنگ میں جانے کی طاقت نہ ہونے کے اظہار کرنے کے لیے آئے تھے۔ وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، اس آیت میں جو پہلی قسم ہے یہ نیک لوگ اور سچے تھے، اور قعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ میں ان دیہاتی منافقوں کا ذکر ہے جو جھوٹے تھے۔ ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد ان مجبور و بے بس مخلص مسلمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے عذر بنایا نہیں بلکہ وہ حقیقت میں معذور تھے، وہ کمزور اور بیمار تھے، اور جن کے پاس جنگ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے رخصت دی جا رہی ہے کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، جو لوگ ضعیف ہیں اور جو لوگ مریض ہیں اور جن کے پاس خرچ کرنے کو نہیں ہے ان پر غزوے میں شریک نہ ہونے کا کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سچے دل سے اور خلوص کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔